جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 435 مشکات المصابیح. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيده ثم يفيض الماء على جسمه كله. متفق عليه. بہت بہترین طریقہ حضرت عائشہ نے غسل کا بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ثم یتوضؤ کما. دوسری حدیث میں آتا ہے پہلے جو ناپاکی کی جگہ ہوتی اس کو صاف کرتے. اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. سب سے پہلے استنجا کر کے جو جہاں کوئی گندگی یا ناپاکی لگی ہے اس کو صاف کرنا چاہیے. اپنے ہاتھوں کو دھوتے ثم یتوضؤ کما یتوضؤ للصلاۃ. پھر ایسے وضو فرماتے جیسے نماز میں وضو کیا جاتا ہے. البتہ ایسی جگہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہو. پہلے زمانے میں حمام ہوتے تھے تو بعض جگہ پانی بہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, وہیں پانی کھڑا ہو رہا ہوتا تھا. تو ایسی جگہ پہ پھر پاؤں نہیں دھونے چاہیے, کیونکہ پاؤں پھر حمام سے باہر نکل کے, کیونکہ سارا پانی نیچے جمع ہو رہا ہے نا, تو وہ تو ویسے ہی خراب ہو جائیں گے پاؤں. تو یہ اس حمام کی بات ہے جہاں پانی بہہ کے نکل رہا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضؤ کما یتوضؤ للصلاۃ ثم يدخل اصابعه في الماء. میں تو جب حدیث پڑھتا ہوں ایک چیز کی طرف دماغ جاتا ہے, یار کسی پیغمبر کی تعلیمات اس طرح محفوظ نہیں ہے بھائی, کہ ان کے نہانے کا طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. ایک ایک کیا ایک طرف اسلامی معیشت کے مسائل, دوسری طرف نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل, حکومت چلانے کے, کتاب القضاء, آپس کے رشتہ داری کے حقوق, ریاست کے حقوق, حاکم کے حقوق, حاکم پر عوام کے حقوق. یعنی ہر چیز میں ہمارے پاس پیغمبر سے تعلیمات ہیں. فقہا کے جتنی آپ کو آج اتنی بڑی بڑی کتابیں ملیں گی سب سمٹتے سمٹتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں. یہی چیز میں کہتا ہوں کافی ہے اسلام کی حقانیت کے لیے. کسی کے پاس ہے ہی نہیں, کوئی ضابطہ حیات ہی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست جرمنی میں پڑھ رہے تھے, کہتے ہیں ایک انگریز وہاں جرمنی کی یونیورسٹی میں انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, تو گورا پڑھا رہا تھا نا. گورا پڑھائی کے دوران ایک سوال پوچھا اس نے کہ بتاؤ دنیا میں کون سے مذہب کے لوگ ہیں کہ وہ بہت اپنے مذہب پہ مضبوط ہوتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں مذہب کو. تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان. یعنی تمام لوگوں میں اپنے مذہب کے بارے میں لچک ہوتی ہے. یعنی ان کو ذرا سے سمجھاؤ, خاص طور پہ جو یورپ میں رہتے ہیں نا, یہاں تو اپنے خاندانی پرمپرا کی وجہ سے نہیں چھوڑ پاتے, لیکن جب یورپ امریکہ جاتے ہیں تو ان پہ وہ خاندانی دباؤ تھوڑی ہوتا ہے. تو سب نے کہا کہ بھائی مسلمان نہیں چھوڑتا مذہب. تو گورے نے پوچھا اس کی وجہ بیان کرو کیا ہے کہ مسلم لوگ اپنے مذہب پہ اتنے مضبوط کیوں ہوتے ہیں, اتنے آرام سے چھوڑتے نہیں ہوتے ہیں, دہریے بنتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے. تو کوئی کچھ بتا رہا تھا, کوئی کچھ. تو اس گورے نے یہ تجزیہ کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام میں سب کچھ مل جاتا ہے, ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. باقی کسی مذہب میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی مل جائے. ملتی نہیں ہے رہنمائی. تو جب ملتی نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی یورپ کے لاء کو فالو کرے گا, کوئی امریکہ کے لاء کو, کوئی خاندان کو, کوئی رسومات کو. تو یہ گورے کا تجزیہ ہے. اچھا بھائی, تو حضرت اب دیکھو غسل کا طریقہ بھی اگر نہ سکھایا جاتا کتنے الٹے الٹے طریقوں سے غسل ہو رہا ہوتا. کچھ لوگ پہلے پاؤں دھو رہے ہوتے. یعنی یہ جو غسل اور وضو کا طریقہ ہے نا, حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سلیم الطبع آدمی کہے گا اس سے بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا تھا. یعنی دو ترتیب بیان کی گئی. وضو میں دیکھ لو, پہلے ہاتھ, پھر کلی, پھر ناک میں پانی, پھر چہرہ. یہ ترتیب بھی اگر آپ کچھ چیزیں دلائل سے نہیں سمجھائی جا سکتی, ذوق انسان کا بتاتا ہے کہ اس سے بہتر ترتیب ہو نہیں سکتی تھی. اب ہم جب نہانے کے لیے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے جہاں ناپاکی لگی ہے اس جگہ کو دھویا جائے. آپ کی طبیعت بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے پہلے گندگی کو زائل کیا جائے تاکہ اس گندگی سے انسان کی جان چھوٹے. اس کے بعد پھر وضو ہے کیونکہ نہاتے ہوئے آپ جب پانی ڈالتے ہو نا تو ناک اور منہ میں پانی نہیں جاتا, تو اس سے پہلے فارغ ہو جائے انسان. اور وہ ہے بھی مشکل, ناک صاف کرنے سے رطوبتیں نکل سکتی ہیں, ان کو بھی ضروری ہے کہ انسان واش روم میں بہائے.
بعد میں آخر میں ناک صاف کرنے کا حکم ہوتا ہے، جو گندگی نکلے گی پھر وہ ایک انسان کو گھن آئے گی اس سے، تو منہ اور ناک پہلے صاف کرے، اس کے بعد پھر جسم پہ پانی بہانا، یہ اس کے سب سے آخر میں۔ اچھا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ثم يدخل اصابعه في الماء، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے، فیخلل بها اصول شعره، اس کے ذریعے خلال کرتے اپنے بالوں کی جڑوں کا۔ کیا مطلب؟ بالوں کی جڑوں کو خلال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے ان میں خشکی دور ہو جاتی ہے، پانی ان میں آسانی سے اب جذب ہو سکتا ہے، تھوڑا پانی ڈالیں گے وہ ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ پھر ثم یصب علی راسہ ثلاث غرفات بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی دیکھو اس میں جائز یہ بھی ہے کہ مگے سے غسل کیا جائے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برتن سے غسل کرتے تو ایسے آدمی کے لیے جسے جنگل میں برتن ہی نہ ملے، مگا ہی نہ ملے، وہ کیسے غسل کرے گا؟ تو ایسا سادہ اور نیچرل طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس غسل کرنے کے کوئی آلات بھی نہیں ہیں، تو ایک دیہاتی، ایک گنوار، ایک جنگل میں رہنے والا بھی ایسے غسل کر سکتا ہے۔ برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ ڈالا، چلو سے پانی لیا اور اپنے سر پہ ایسے ڈال کے پورے سر پہ پھیلا دیا اس کو، 3 چلو پانی کہاں ڈالا؟ سر پہ۔ تو کتنا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برتن تو چاہیے نا جس کے اندر پانی ہو، تو جب بھی آپ غسل کریں گے نا تو پانی جب ہوگا تو غسل کریں گے نا، تو وہ اس کے لیے برتن ضروری نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ وہ تو کہیں بھی قدرتی طور پہ جمع ہوا ہوگا نا، تو جنگل میں کہیں بھی صحرا میں جہاں پانی ہوگا تو وہ تو خود کہیں نہ کہیں بہتا ہوا ہوگا یا کہیں ٹھہرا ہوا پانی ہوگا، وہ تو قدرت نے اس کا انتظام، وہ تو لازمی ہے، اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے نا، ایسا ہوا میں تھوڑی ہوتا ہے پانی۔ تو ایسے غسل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کبھی اس طرح سنت، بالکل سنت کے مطابق غسل کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا ہم سب وہمی ہیں، ہمارا ہوگا ہی نہیں غسل، اس میں وہم ہوگا، یہاں پانی نہیں پہنچا، یہاں اس سے پتہ چلتا ہے ہم سب کیا ہیں، وہمی ہیں۔ اچھا بھائی، آپ گلا پتہ نہیں کیوں بیٹھ رہا ہے یار۔ فَيُخَلِّلُ بِهَا اصول شَعْرِهِ، اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے پہلے خلال کیا۔ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ 3 غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، دونوں ہاتھوں سے 3 چلو پانی سر میں ڈالا۔ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ، پھر ہاتھوں سے اپنے پورے جسم پہ آپ نے پانی بہایا، ایسے چلو لے کے پورے جسم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا۔ اور مسلم کی روایت میں یبدأ فیغسل یدیہ قبل ان یدخلہما الاناء، آپ نے غسل کی ابتدا ایسے فرمائی کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کے لیفٹ ہینڈ کو دھویا ہے، اس کے بعد فیغسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، یعنی گندگی کو دور کیا۔ ثم یتوضا، پھر آپ نے وضو کیا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس پر غسل فرض ہے وہ ڈائریکٹ بالٹی میں ہاتھ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ یہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا نا، یہ بتایا نہیں تھا میں نے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو مستعمل ہوتا ہے اس سے دوبارہ غسل یا وضو جائز نہیں ہوتا۔ خوب اچھی طرح سمجھیں اس مسئلے کو۔ اور مستعمل پانی کسے کہتے ہیں؟ مفتوی قول کے مطابق وہ پانی جس سے حدث زائل ہوا ہو یا وہ علی وجہ القربہ استعمال ہوا۔ حدث زائل کا مطلب یہ کہ آپ پر وضو واجب تھا، آپ نے پانی سے ہاتھ دھویا یا بازو دھوئے تو اس پانی سے آپ کے بازو کا حدث زائل ہو گیا نا، حدث اصغر، تو وہ پانی ایک دفعہ استعمال ہو چکا ہے حدث کو زائل کرنے میں، اب یہ پانی دوبارہ حدث زائل نہیں کرے گا، حدث چاہے اصغر ہو یا حدث اکبر ہو۔ بعض دفعہ آپ کا وضو پہلے سے ہوتا ہے، آپ نے فجر کے لیے وضو کیا، ظہر تک آپ کا وضو سلامت ہے، اب آپ جب ظہر میں وضو کریں گے تو اس پانی نے آپ کے حدث کو زائل، بولتے کیوں نہیں کیا، حدث کو زائل نہیں کیا اس پانی نے، کیونکہ پہلے سے آپ، لیکن پھر بھی یہ مستعمل اس لیے ہے کہ یہ علی وجہ القربہ استعمال ہوا ہے۔ وجہ القربہ کا مطلب بطور عبادت کے استعمال ہو چکا ہے، اس سے گناہ بہرحال دھل چکے ہیں۔
تو استعمال تو ہو گیا نا علی وجہ القربہ، تو یہ پانی بھی کیا بن گیا؟ مستعمل۔ ہاں جو محض تبرید کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، اس سے حدث، پہلے سے وضو بھی تھا، غسل بھی تھا، پھر آپ نے پانی اپنے اوپر ڈالا تو، اور غسل کی نیت بھی نہیں، وضو کی نیت بھی نہیں، تو اب یہ پانی نہ تو علی وجہ القربہ استعمال ہو رہا ہے اور نہ اس سے حدث زائل ہو رہا ہے، یہ مستعمل نہیں ہے۔ جیسے آپ نے 3 دفعہ چہرہ دھو لیا نا وضو میں، تو یہ 3 دفعہ تو علی وجہ القربہ ہے، چوتھی دفعہ اگر آپ دھو رہے ہیں تو یہ پانی مستعمل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ نہ تو یہ علی وجہ القربہ استعمال ہوا ہے اور نہ اس سے حدث زائل ہوا ہے، تو یہ مستعمل پانی نہیں کہلائے گا۔ ناپاک پانی کی بات نہیں ہو رہی، مائع مستعمل کی بات ہو رہی ہے، استعمال شدہ، یعنی شریعت کی نظر میں استعمال شدہ، وہ استعمال شدہ جس سے دوبارہ وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔ ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے غسل یا وضو نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک تو زیادہ پانی ہوتا ہے نا مائع کثیر، جس کی مقدار فقہاء نے بیان کی ہے 10 مربع گز، نہیں مربع گز نہیں، میرا خیال ہے 10 بائی 10 فٹ ہے، 10 ضرب 10 یعنی 10 اسکوائر فٹ۔ تو اتنا بڑا تالاب، یہ بھی کہاں سے نکلا ہے؟ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ بہتا ہوا پانی جب تک رنگ بو چینج نہ ہو جائے وہ ناپاک نہیں ہوتا، نجاست کے اثرات جب تک اس میں نظر نہیں آتے وہ پاک ہوتا ہے۔ کھڑا ہوا پانی، وہ اس میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، چاہے رنگ بو ذائقہ چینج نہ بھی ہو۔ لیکن اگر کھڑا ہوا پانی بہت زیادہ ہے، مائع کثیر ہے، تو اس میں تھوڑی سی نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ جیسے سمندر ہے، اب یہ بہتا ہوا تھوڑی ہے، یہ تو کھڑا ہوا پانی ہے نا، بہت بڑا تالاب ہے دنیا میں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لیاری کی ندیاں گرنے سے بھی ناپاک نہیں ہو رہا؟ پوری کراچی کا جتنا فضلہ ہے سارا سمندر میں جا کے گرتا ہے مگر ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اتنا یہ مائع کثیر ہے نا۔ تو مائع کثیر کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں شوافع کا جو قول ہے وہ ہے 2 قلہ، اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، حدیث میں آتا ہے کہ جب پانی 2 قلے کے، اور ایک قلہ مٹکے کو کہتے ہیں امام شافعی کی رائے کے مطابق، 2 مٹکے 2 بالٹیاں پانی جب ایک جگہ جمع ہوگا ایک جگہ، تو یہ پانی کثیر ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ بو اسمیل نہ، یعنی یہ بہتے پانی کے حکم میں۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک اس میں کوئی مقدار شریعت نے متعین نہیں کی ہے۔ یہ قلتین والی حدیث کے تو بہت معقول جوابات ہیں، اس کے تو بہت معقول جوابات ہیں، یہ تو جب یہ بحث آئے گی تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو، ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بحث آئے گی اس میں۔ حنفیہ کا جو اصل مذہب ہے نا امام حنیفہ کا، کہ شریعت نے اس بارے میں کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے۔ اب جب شریعت کوئی مقدار متعین نہیں کرتی تو پھر اصول یہ کہ مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے اس میں، سمجھتے ہو؟ مبتلا بہی کا مطلب تالاب ہے، پانی بہت زیادہ ہے، آپ نے وہاں سے وضو کرنا ہے تو آپ خود اپنی کھوپڑی استعمال کریں گے کہ اتنا پانی ہو کہ اگر ایک طرف نجاست پڑے تو دوسری طرف اس کے اثرات نہ جائیں۔ آپ کا اپنا خیال ہو کہ یہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ اس میں نجاست سرایت نہیں کرتی۔ اصل مسلب امام حنیفہ کا یہ ہے کہ بھئی شریعت نے جب کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے تو پھر اس میں جو آدمی خود مبتلا ہوگا اس کی اپنی رائے کا اعتبار ہوگا۔ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے اتنا زیادہ پانی ہے یہ کہ تھوڑی بہت نجاست گرنے سے دوسری طرف، جیسے تالاب کے ایک کنارے پر ہے تو دوسرے کنارے پر نجاست کے اثرات نہیں جائیں گے اس میں، تو وہ کیا ہے؟ مائع کثیر ہے۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا تھا کہ 10 اسکوائر فٹ، 10 مربع گز ہے یار، فٹ نہیں ہے، گز فٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے، 10 مربع گز تالاب کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ مائع کثیر ہے، اور اس سے کم کے بارے میں کیا کہ یہ مائع قلیل ہے۔ اب حنفیہ نے امام محمد کے اس قول پہ فتویٰ دیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا جائے نا کہ آپ کی اپنی رائے کا اعتبار ہے، تو جب تک قانون منضبط نہیں ہوتا نا، ضبط نہیں ہوتا، اجتہاد کر کے کوئی ایک قول ان کے سامنے نہیں آتا، لوگ وہم میں مبتلا ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ اور یہ تو اس دور میں اگر یہ اس دور کے فقہا پیدا ہو کے دیکھ لیتے تو وہمی آدمی تو نماز قضا ہو جائے گی، وہ 6 مہینے تک یہی سوچتا رہے گا کہ یہ مائع قلیل ہے کہ مائع کثیر ہے۔ تو اس لیے احناف نے اس بارے میں ایک چیز، اگرچہ شریعت نے متعین نہیں کی، لیکن شریعت کا مزاج ہے کہ لوگوں کو فساد سے بچاؤ۔
تو حنفیہ نے کہا کہ امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, نبی کا زمانے کے قریب ہیں, تو بجائے اس کے کہ بعد والے کسی رائے کو لیا جائے, ایک مجتہد اور مجتہد بھی ہیں تو ان کی رائے کو فالو کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اب اس پر یہ اعتراض کرنا کہ حدیث میں کہاں ہے, تو یہ ایک جاہلانہ قسم کا اعتراض ہوگا کہ بھائی حدیث تو نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. بات یہ کہ عامی آدمی کی رائے کا اعتبار کیا جائے یا کسی مجتہد کی رائے کا جو نبی کے دور کے زیادہ قریب ہیں. اگر ان سے پہلے کی ہمیں کسی کی رائے ملتی ہے تو ہم ان کی رائے کو لے, کسی صحابی کی رائے ہمیں مل جاتی ہے نا, کسی صحابی کا قول مل جاتا تو ہم ان کی رائے کو لے لیتے. تو ہمیں امام محمد سے پہلے کوئی ایسی رائے نہیں ملتی ہے. امام محمد کی رائے ملتی ہے کہ 10 مربع گز کو انہوں نے مائع کثیر کہا ہے. تو یعمل بالدلیل الضعیف عند انعدام ما فوقہ من الدلیل. فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی, تو مضبوط دلیل جب نہیں ہے تو بلا دلیل بات کرنے سے بہتر ہے کسی کمزور دلیل پہ بنیاد رکھ لی جائے. تو دلیل تو نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے, تو اور عوام پہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ آپ خود بھی مصیبت میں پڑو گے. ہر نماز میں پھر 10 ایک تالاب ہے, امام کی رائے یہ کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے, مقتدیوں کی رائے ہے کہ وضو نہیں ہوتا, وہ پڑھا کریں گے تو یہ نماز نہیں پڑھا سکتا, یہ ناپاک ہے. ایک نئی ٹینشن. پہلے زمانے میں تو ہوتے ہی تالاب تھے, میں گاؤں دیہاتوں میں گیا, وہ بھی تالابوں میں ہی نہاتے ہیں لوگ, تالابوں سے غسل کر رہے ہوتے ہیں, اتنی ٹینشن. تو فقہائے کرام نے, حنفیہ نے اس پر, متاخرین نے, سب نے اسی پر فتویٰ دیا کہ 10 مربع گز یعنی اگر لمبائی چوڑائی 10 گز کے برابر ہے, 100 مربع گز کے برابر ہے, 10 مربع گز نہیں 100 مربع گز, یعنی لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دیں تو 100 جواب آنا چاہیے. تو یہ تالاب بڑا ہے, اس سے کم ہوگا تو تالاب چھوٹا ہے. تو فتویٰ اب اسی پر ہے. سمجھتے ہو بات؟ تو اب کیا ہے کہ جو 100 مربع گز تالاب ہے اس میں تو مسئلہ نہیں ہے نا, اس میں تو جنابت میں آپ ڈبکی لگا کے باہر نکل آئیں, ہاتھ بھی اس میں ڈال دیں تو وہ مائع کثیر ہے, جب تک کہ رنگ بو ذائقہ چینج نہیں ہوگا وہ ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اس سے کم اگر ہے تو وہ مائع قلیل ہے. تو مائع قلیل میں اگر کوئی شخص بلا وضو ہاتھ ڈال دے, جیسے بالٹی ہے اس میں آپ نے بغیر وضو کے ہاتھ ڈال دیا, یا آپ پر غسل فرض تھا اور آپ نے اس پہ ہاتھ ڈال دیا, تو جیسے ہی آپ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ پانی آپ کے, اس پانی نے آپ کے یعنی حدث کو زائل کر دیا. ہاتھ کے حدث کو زائل کیا کہ نہیں کیا؟ ہاتھ کا حدث زائل ہو گیا. یا حدث پہلے سے آپ باوضو تھے تو علی وجہ القربہ وہ استعمال ہو گیا, وضو کی نیت سے آپ نے ہاتھ ڈال دیا, تو یہ جب یہ استعمال ہو گیا تو یہ مائع مستعمل بن گیا. تو اصولی طور پر اس پانی سے اب آپ کے لیے نہ غسل جائز ہے اور نہ آپ کے لیے وضو جائز ہے, کیونکہ مائع قلیل ہے اور یہ مستعمل بن چکا ہے, پوری بالٹی مستعمل بن چکی ہے. تو اسی لیے فقہا نے اس میں احتیاط کا حکم دیا ہے, اس بیس پر بھی کہ جب پانی موجود ہو تو آپ ڈائریکٹ اس میں ہاتھ نہ ڈالیں. مگا ہو, کوئی برتن ہو, اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئیں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا ہے, پھر دایاں ہاتھ آپ نے پانی میں ڈال کے اپنے لیفٹ ہاتھ کو اس رائٹ ہینڈ سے دھویا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ کیسے کیا ہوگا؟ آپ نے برتن کو ایسے انڈیلا ہوگا. بھائی کوئی برتن ہوتا ہے نا یوں کر کے انڈیلا جاتا ہے, تو اگر بالٹیوں میں مگا ہے, آج کل تو شاور سے نہا رہے ہیں, وہ کوئی ٹینشن ہی ختم ہو گئی ہے, بہت آسانی ہے اس میں. لیکن اگر بالٹی سے نہا رہے ہیں تو بالٹی کو آپ پہلے یوں کر کے دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے, لیکن بالٹی کا الٹنا آج کل مشکل کام ہے, سمجھتے ہو؟ تو جہاں مجبوری ہوگی وہاں بقدر ضرورت چلو سے پانی لیا جا سکتا ہے, کیونکہ شریعت میں اتنا تکلف نہیں ہے کہ آپ اب بالٹی کو بعض دفعہ یوں الٹانے میں پوری بالٹی الٹ جاتی ہے, پانی اتنا سا نکالنا ہوتا ہے آدھی بالٹی الٹ گئی. تو برتن جیسے لوٹا ہے نا, لوٹے میں تو آپ آسانی سے لے سکتے ہیں. تو اس لیے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پانی میں ہاتھ نہ ڈالا جائے, جہاں ضرورت ہے, کوئی برتن نہیں ہے یا بالٹی کو آپ کے لیے الٹنا یعنی جھکانا مشکل ہے, تو پھر وہاں بالکل جائز ہے. مجبوری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, چلو سے پانی لینا ہے, پورا ہاتھ اس میں ڈال کے نہیں یوں کر کے نکالنا, چلو سے پانی لے کے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں پھر ہاتھ ڈالیں اس کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھانی چاہیے. بچے صبح صبح جا کے بالٹیوں میں برتنوں میں ایسے ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. حدث تو زائل ہوا ہے نا, آپ غسل کرنے کے لیے واش روم میں بیٹھے ہو. ہاں بچے کا یہ ہے کہ علی وجہ القربہ تو استعمال نہیں ہوتا, کیونکہ بچے کا وضو تو ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ اس سے حدث زائل ہوتا ہے. لیکن بچے میں دوسرا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہونے کا خطرہ,
وہ حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کو اٹھے تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالے. تو یہ تو بچوں کے بارے میں بھی ہے نا, اس لیے کہ نبی نے فرمایا اس کو معلوم نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. تو جو بالغ آدمی کا تو پھر بھی امکان کم ہوتا ہے کہ ہاتھ ناپاک ہو, بچوں کے ہاتھ ناپاک ہونے کا تو امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. بچے تو سارا دن پتہ نہیں کیا کھیلتے رہتے ہیں اور ناکوں میں بھی انگلیاں گھماتے رہتے ہیں, پیشاب بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ. تو ناپاک پھر بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو پانی کو پاک ہی کہا جائے گا. لیکن یہ سب احتیاطی تدابیر ہے, پانی کو گندگی سے بچانے کی تدابیر. بچوں میں تو بہت احتیاط کریں. غسل جب کر رہا ہے اور بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا تو کیوں نہیں ہوگا؟ ہاتھ تو دھل چکا ہے اس کا. لیکن پانی تو نجس ہو گیا. نجس نہیں ہوتا, مستعمل ہوتا ہے. نہیں اس نے جس کا ہاتھ تو یہ تو جنب تھا. دئی حالت جنابت میں آپ کا ہاتھ ابھی آپ نے دھویا نہیں اور ایسے ہی ڈال دیا اور ضرورت بھی نہیں ہے تو پانی مستعمل ہو گیا نا. تو حدث تو ظاہر نہیں ہوتا ہے. حدث اب زائل نہیں ہوگا اس سے. ہاں یہ ہے. لیکن جو ماضی میں جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا نا عوام میں, بہت سے لوگ نہیں ان کو پتہ ہوتا مسئلہ, تو اب ان کو دوبارہ نمازیں لوٹانے کا حکم نہ دیں, کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے, کوئی منصوص نہیں ہے. تو اجتہادی مسائل میں اتنی شدت کہ وہ 100 سال کی نمازیں اپنی لوٹائیں, یہ بہت ٹینشن کی بات ہے. تو جن لوگوں نے ایسا کر لیا ہے ماضی میں, مسئلہ معلوم نہیں, ان کو بڑا اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. آئندہ کے لیے احتیاط کریں. سمجھتے ہو, بعض لوگوں کو عوام میں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ہم تو 20 سال سے ایسے ہی آ رہے ہیں, جب غسل فرض تھا ہم نے بالٹی میں ڈھڑم کر کے ہاتھ ڈالا اور منگا نہیں, مگئی اندر ہوتا ہے, بالٹی کی تہ میں ہوتا ہے. تو اصولی طور پر تو ہونا ہی چاہیے تھا چلو سے پانی لے کے پہلے ہاتھ یہاں تک دھوئیں پھر ڈالیں, لیکن اب اتنا لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ ان سے کہہ رہے ہو 20 سال کی قضا نمازیں لوٹاؤ, وہ کہے گا اب. تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور صحیح اجتہاد ہے, لیکن کوئی سری ناپاک تو نہیں ہے نا پانی, تو اس لیے 20 سال کی نمازیں اللہ نے قبول کر لی, اس کو بولو آئندہ سے احتیاط کرو. ہاں یہ ضرورت کی وجہ سے, یہ بہت وہمیوں والا سوال کیا بھائی نے. دیکھو اب آپ نے چلو میں پانی لیا تو یہاں تک آیا, تو یہاں سے حدث زائل ہوا تو یہ پانی مستعمل ہو گیا, پھر جب ادھر آیا تو اتنی ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ والا لطیفہ ہو جائے گا جو بس وہ شریعت میں, وہ جب تک جسم سے الگ نہیں ہوتا وہ مستعمل کا حکم نہیں لگے گا اس کو. نہیں بالٹی میں یہ نہیں ہے, وہاں ضرورت نہیں ہے نا, یہاں تو ضرورت ہے. یہاں تو پھر سارا دن بھائی وہ استنجا ایک آدمی کر رہا تھا ایسے, تو ہم جب مسح کرتے ہیں, ابھی ہم نے سر پہ یہاں ہاتھ رکھا, ہاتھ مستعمل ہو گیا, اب یہاں جب جائیں گے تو نیا پانی لو. تو بھائی جب تک وہ استمرار ہے نا, ایک ہی عمل میں مشغول ہے, تو یہی سمجھا جائے گا وہی پانی استعمال ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں مسح سے فارغ ہو کر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا, پھر ہم یہ کہیں گے اب یہ ہاتھ مستعمل ہو گیا. وہ ایک آدمی نے استنجا کیا نا, اس کو یہ وہم تھا کہ استنجا ہی نہیں ہو رہا, تو استنجا کرنے کے بعد اس نے پھر وہ بہت طبیعت سے استنجا کرتا رہا, اس کو پھر بھی وہم ہوا. پھر اس نے کہا یا دریا میں چھلانگ لگا دو. تو دریا میں جب چھلانگ لگائی ہے اس نے نا, تو دھلتا رہا. پھر اس کو یہ وہم ہوا کہ یار جو پانی قضائے حاجت کی جگہ پہ ٹچ ہوا تھا وہ تو ناپاک ہو گیا تھا. اس نے گندگی کو دور کیا, تو اس کے بعد جو پانی آیا تو وہ اس ناپاک پانی سے ٹچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے والا پانی تو ناپاک ہو گیا کیونکہ اس نے گندگی کو زائل کیا ہے, تو اس کے بعد جو پانی آیا وہ اس پرانے پانی سے ٹچ ہو کے وہ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. جب وہ ناپاک ہوا تو اس کے بعد والا آیا تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. تو یہ تو سب ناپاک. تو گھنٹے سے استنجا کر رہا تھا, اس نے کہا ایک ہی حل ہے کہ اس کو سکھاؤ دھوپ میں, یہ سارا پانی دھوپ میں, کیونکہ پانی بہرحال ناپاک ہے, اب سارا پانی دھوپ میں سکھاؤ. تو تشریف کا رخ سورج کی طرف کر کے استنجا سکھانے لگا نا, کہ پانی جب اڑ جائے گا تو یہ نہیں پتا کہ وہ پانی جب آپ کی باڈی سے لگا ہوا ہے, جب دھوپ میں پانی اڑے گا تو وہ باڈی تو پھر ناپاک. تو پاگلوں کی طرح سوچتے رہو بیٹھ کے. تو جتنا شریعت نے بتا دیا اتنا کافی ہے, بس زیادہ نہیں جاؤ اس سے آگے. تو جب وہ سکھا رہا تھا, کسی بچے کو شرارت سوجی, اس نے غلیل میں ایک ڈھیلا لے کے اب یہ بچہ آگے اور یہ اس کے پیچھے.
تو یہ بچے سے کہتا ہے بھائی میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ بتا دے وہ ڈھیلا پاک تھا یا ناپاک تھا، کیونکہ اگر وہ ناپاک تھا نا تو اب دوبارہ سے یہ سارا پروسیس۔ تو اب اس طہارت کے مسائل میں بہت زیادہ غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی دن غسل کے لیے بیٹھے، غلطی سے بھولے سے اگر بالٹی میں ہاتھ ڈل گیا تو بھولے سے ڈل گیا تو اب معاف ہے، اب کہاں سے دوبارہ پانی لے کر آؤ گے، کہاں سے، یہ بس احتیاط کرو اس میں تھوڑا، بہت زیادہ اس میں کوئی ناپاک نہیں ہوتا، مستعمل ہوتا ہے۔ چلو یہ سب احتیاطیں ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد چلیں۔ حدیث نمبر 436 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قالت میمونۃ رضی اللہ عنہا وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے نبی کے لیے غسل کا پانی رکھا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں فسترتہ بثوب، میں نے پردہ کیا آپ کے سامنے، چادر لے کے کھڑی ہو گئیں۔ فرمایا وصب علی یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالا، فغسلہما، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا، ثم صب علی یدیہ فغسلہما، پھر دوبارہ یہی عمل کیا، دوبارہ ہاتھوں پہ پانی ڈال کے ان کو دھویا، ثم صب بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لے کر، دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کے بائیں ہاتھ میں پانی ڈال کے پھر دھویا آپ نے۔ اچھا بھائی، فضرب بیدہ الارض فمسحها، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین سے اچھی طرح رگڑا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ منی ناپاک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک منی ناپاک ہے، امام حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک منی پاک ہے۔ تو یہ تو غسل جنابت ہو رہا تھا نا، قضاء حاجت کا استنجا تھوڑی ہو رہا تھا یہ۔ تو جہاں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم سے منی کو زائل کیا، تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ اچھی طرح رگڑا ہے، اور مٹی سے جو آپ رگڑتے تھے نا تو ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے رگڑتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ رگڑا، مٹی کی ہوتی تھی نا تو مٹی پہ رگڑا، فمسحها، اور اس کو رگڑا، ثم غسلها، پھر اس ہاتھ کو دھویا، فمزمز واستنشق، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجهه وذراعيه، اور اپنے چہرے کو اور اپنے بازوؤں کو دھویا، ثم صب على رأسه، پھر اپنے سر پہ پانی ڈالا، وافاض على جسده، اور پورے جسم پہ پانی بہایا، ثم تنحى، پھر اس جگہ سے آپ دور ہوئے، فغسل قدميه، پھر اپنے پاؤں کو دھویا، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں پانی جمع ہو رہا تھا۔ فناولتہ ثوبا، میں نے آپ کو کوئی کپڑے دیے تاکہ جسم کو پوچھیں، فلم یاخذہ، آپ نے وہ نہیں لیا۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ رومال سے آپ نے جسم کو پوچھا، ایک میں ہے کہ نہیں لیا، تو دونوں چیزیں جائز ہیں۔ گرمیوں میں انسان چاہتا ہے کہ تراوٹ کے اثرات رہیں، تو ہو سکتا ہے گرمی کا موسم ہو تو آپ نے نہ جسم کو پوچھا ہو۔ فانطلق وهو ينفض يديه، پھر آپ چلے گئے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے ایسے کر کے نا، ایسے، تاکہ پانی اس کا جسم سے دور ہو جائے۔ متفق علیہ، حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ آپ گوروں کی تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھو، گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ غسل ہمیں مسلمانوں نے سکھایا ہے۔ یہ جو غیر مسلم مورخین ہیں نا قدیم، آپ کو ملیں گے یہ کہ ہمیں صفائی ستھرائی، میں نے تو ایک گورے کی تحریر پڑھی تھی، اس نے یہاں تک لکھا کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا، یہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہوتی، لوگوں میں نظافت، نہانا دھونا، اس چیز کو پروموٹ اسلام نے کیا ہے سب سے پہلے، بعد میں پھر ان قوموں میں شعور پیدا ہوا ہے۔ اس نے تو یہاں تک لکھا ہے، ایک عرب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، عربی میں تھی لیکن اس نے اس گورے کی کتابوں کے حوالے دیے ہوئے تھے، اس میں اس نے یہ لکھا کہ گورے نے لکھا ہے کہ یہ دنیا جراثیم اور گندگیوں کا ڈھیر ہوتی، لوگوں میں شعور ہی نہیں تھا اس وقت، یہ تو ایک ایک چیز سکھائی جا رہی ہے۔ اور امہات المومنین بھی دیکھو، وہ پردے میں پردہ تو کیا ہوئے لیکن نوٹ بھی کر رہی ہیں آپ غسل کیسے کرتے ہو، کیونکہ تاکہ آگے امت کو بتائیں وہ۔ چلو بھائی، حدیث نمبر 137، حدیث نمبر ضرور پڑھا کرو یار، 437 سوری۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة، فرصتاً بھی ہے، فرصتاً بھی ہے، فرصتاً بھی ہے، فرصہ زیادہ بہتر ہے جی۔ فرصة من مسك مم مسکن بھی ہے، مم مسکن بھی ہے، مشک کو کہتے ہیں خوشبو۔ فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، فقال تطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، قال سبحان الله تطهري بها، فاجتذبتها إلي فقلت
تتبعی بہا اثر الدم، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انصاری عورت نے نبی سے پوچھا عن غسلها من المحیض، کہ حیض کے بعد کیسے غسل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا اور بتایا کیف تغتسل، پورا غسل کا طریقہ اس کو آپ نے بتایا۔ ثم قال، اس کے بعد نبی نے فرمایا غسل کے بعد یوں کرو، خذی فرصتن، اون کا ٹکڑا یا روئی کا ٹکڑا، اس کو فرصہ کہا جاتا ہے، روئی کا ٹکڑا لو، من مسکن، مشک کا، مشک خوشبو نہیں ہوتی ہرن سے نکلتی ہے، تو اس میں بھگویا ہوا ہو، اور پھر اس کے ذریعے طہارت حاصل کرو، فتطہری بہا، اس کے ذریعے طہارت حاصل۔ اب اصل بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ حیض کی جگہ ظاہر خون آتا ہے، وہاں گندگی ہوتی ہے، آپ نے پانی سے اس جگہ کو دھو لیا، طہارت حاصل کر لی، تو اس جگہ پہ خوشبو لگاؤ تاکہ جو خون کی بدبو ہے وہ بالکل زائل ہو جائے۔ عین ممکن ہے یہ شادی شدہ عورت ہو تو گندگی کو دور کرنے کے لیے مشک کی خوشبو کا اس جگہ پہ استعمال کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون بیٹھی ہیں، آپ حیا کی وجہ سے اس کو واضح لفظوں میں یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ یہ شرمگاہ میں رکھو اس کو، یعنی وہ خوشبو لگا کے جہاں حیض کا خون لگا تھا نا، ظاہر ہے وہ شرمگاہ سے ہی حیض کا خون آتا ہے، تو اس جگہ پہ یہ خوشبو والی روئی رکھو۔ تو اب حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا نہیں رہے، اشارتاً سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روئی لو، اس کو مشک کی خوشبو میں یعنی مشک لگا کے اس کے ذریعے طہارت حاصل کرو، صفائی حاصل کرو اس کے ذریعے۔ اب وہ خاتون سمجھ ہی نہیں آئی ان کی، تو انہوں نے کہا کیفا تطہر بہا، کیا مطلب روئی کو میں مشک میں بھگو کے کیسے طہارت حاصل کروں، کیا مطلب اس کا نا، طہارت تو جسم میں حاصل ہوتی ہے نا۔ تو آپ نے پھر وہی الفاظ دہرا دیے، تطہری بہا، آپ کی طبیعت میں حیا تھی، آپ نے فرمایا طہارت حاصل کرو۔ پھر اس نے کہا کیفا تطہر بہا، خاتون نے کہا کیسے حاصل کروں، آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ کلمہ تعجب کا ہے کہ میں جب ایک لفظ زبان سے نہیں ادا کرنا چاہ رہا اور تھوڑی سی عقل استعمال کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو اس لیے آپ نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، کیا مطلب اتنی واضح بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، سبحان اللہ۔ تطہری بہا، پھر فرمایا طہارت حاصل کرو۔ حضرت عائشہ تو سمجھدار تھیں، وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ کہتی میں سمجھ گئی تھی، ظاہر ہے وہ تو پہلی دفعہ میں سمجھ گئی ہوں گی کہ نبی حیا کی وجہ سے اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہ رہے، اس کو اشارہ دے رہے ہیں کہ بھئی سمجھ جاؤ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جب نبی نے سبحان اللہ کہا اور کہا نا کہ تطہری بہا، طہارت حاصل کرو، فاجتذبت، اس خاتون کو میں نے طرف کھینچ لیا، کھینچا اس لیے کہ زور سے نا اپنی طرف، جیسے ہو نہیں پنجاب میں کہتے ہو اتھے آ میں تینوں سمجھاواں، تھوڑی عقل وچ آ نہیں رہا، تو زور سے اس لیے کھینچا کہ ان کو یہ ڈر تھا دوبارہ نہ پوچھیں پھر یہ نبی کو غضب بھی آ سکتا ہے کہ بھائی تمہیں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ مزاج نبوت کو سمجھتی تھیں کہ نبی حیا کی وجہ سے واضح نہیں کرنا چاہ رہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے فاجتذبتھا، میں نے اس کو اپنی طرف زور سے، جذب کا معنی کھینچنا، کھینچا، الیہ فقلت، پھر میں نے اس کو سمجھایا تتبعی بہا اثر الدم، تتبع کا معنی تلاش کرنا، بھائی اس ٹکڑے کو وہاں رکھو جہاں خون کے اثرات ہوں۔ انہوں نے ان کو سمجھا دیا، متفق علیہ حدیث۔ چلو بھائی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی مسئلہ تو بیان کرنا چاہیے، لیکن جتنا حیا کے دائرے میں رہ کے ہو سکتا ہے اتنا رہنا چاہیے۔ باقی عورتیں عورتوں کو سمجھا سکتی ہیں، بعض بنات کے مدرسوں میں استاذ مرد پڑھا رہے ہیں، وہ بہت ہی کلیئر کر کے مسائل عورتوں کے سامنے سمجھا رہے ہیں، بالکل حیا کے خلاف ہے۔ خواتین کو یہ حیض و نفاس کے مسائل حتی الامکان خواتین ہی سمجھائیں تو اچھا ہے، وہ نہ ہو تو پھر مرد سمجھائے۔ کیوں نہیں آتا بھائی، آپ کی بیوی عالمہ ہو، آپ اس کو سمجھاؤ، پھر وہ عالمہ آگے آپ۔ چلو شکریہ آپ کا، چلیں۔ اچھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو کتنا اسلام میں گندگی کو، مشک تو بڑی بہترین خوشبو، عرب یہی استعمال کرتے تھے۔ اچھا، یہ واجبی حکم نہیں ہے کیونکہ اتنی مہنگی تھی نا مشک اس زمانے میں، تو آپ کو شاید یہ علم ہو کہ یہ خاتون خرید سکتی ہیں، اب تو اور بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، یہ ایک نظافت سے اس کا تعلق ہے کہ عورت کو چاہیے کہ جب حیض سے پاک ہوتی ہے تو وہ خوشبو کا استعمال کرے۔ چلیں،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی امرأۃ، میں ایک عورت ہوں، اشد ظفر رأسی، اپنے سر کی اذان ہو گئی، چلو بہت کم ٹائم ہے یار.